تم نے کبھی سوچا ہے ہر طریق کی ایک اپنی آواز ہوتی ہے، کچھ آوازیں برسوں تک گونجتی رہتی ہیں اور کچھ مٹی میں دفن ہو جاتی ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسی کتاب کی ہے جو تاریخ کی گہرائیوں میں چھپ چکی ہے، ایک ایسی کتاب جو کبھی روشن تھی مگر اب صرف چند لوگوں کو یاد ہے۔ اس کتاب کا نام ہے زبور۔ مگر رک جاؤ، کیا تم جانتے ہو کہ زبور صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک پرانی تاریخ کا ایک گمشدہ حصہ ہے؟ چلو وقت کی دیواروں کو چیر کر گزرے زمانے میں چلتے ہیں جہاں ایک نبی کو یہ کتاب عطا کی گئی تھی، ایک نبی جو ترنم بھری آواز میں اسے پڑھتا تھا، مگر آج لوگ اسے بھول چکے ہیں۔ زبور ایک الہی کتاب تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ ایک مقدس کتاب تھی جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، جس میں حکمت، نصیحت اور حمد و ثنا تھی۔ اگر تم سوچو تو یہ قرآن کی طرح کی ایک آسمانی کتاب تھی، مگر یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نازل کی گئی تھی۔ لیکن ایک سوال اب بھی ہوا میں لٹک رہا ہے، کہاں گئی یہ کتاب؟ کیا یہ واقعی کھو گئی ہے؟ اگر ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت فلسطین اور اس کے آس پاس کے علاقوں تک تھی۔ یہ واقعہ 1000 BC سے 960 BC کے درمیان کا ہے۔ یہودیوں کے مطابق یہ کتاب بیت المقدس کے آس پاس لکھی گئی تھی، مگر اس کا اصلی نقطہ نزول صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر تم سوچو کہ یہ کتاب صرف ایک عام کتاب تھی تو تم غلط ہو۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں تھی، یہ نغموں اور مناجات کا ایک مجموعہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو اللہ نے اتنا پرکشش بنایا تھا، جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پودے اور پرندے تک آپ کے ساتھ مل جاتے۔ تم سوچ سکتے ہو کہ ایک انسان کی آواز جو سب کچھ جیت کر لیتی تھی، لیکن اب ایک اور سوال اٹھتا ہے، آج یہ کتاب کہاں ہے؟ تاریخ کے مطابق آج بھی زبور کے کچھ حصوں کو تورات اور پامس کے نام سے پایا جاتا ہے، مگر وہ اصلی زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ کہاں ہے؟ یہودیوں کی کتابوں میں آج بھی 150 پامس موجود ہیں جو کچھ حد تک زبور کے حصوں پر ہیں، مگر اصل کتاب وہ یا تو تاریخ کی تہوں میں چھپ چکی ہے یا پھر جان بوجھ کر مٹائی گئی۔ کیا یہ کسی سازش کا حصہ تھا یا کسی نے جان بوجھ کر اس کتاب کو چھپا دیا؟ یہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی زبور کی آواز گونجتی ہے، مگر صرف ان لوگوں کے دلوں میں جو تاریخ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آج بھی جب تم کسی پرانے چرچ یا مسجد میں جاؤ تو وہاں کی دیواروں پر ہواؤں میں ایک محسوس ہونے والی شے ہوتی ہے۔ شاید یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وہ ترانے ہیں جو ہواؤں میں آج بھی گونج رہے ہیں۔ شاید یہ ان کی دعائیں ہیں جو آج بھی کسی کونے میں محفوظ ہیں۔ اور ایک دن ہو سکتا ہے اس دنیا کا سب سے بڑا راز سامنے آ جائے، زبور پھر سے مل جائے۔ تب تک یہ صرف ایک گمشدہ کتاب کا افسانہ ہے، لیکن افسانے کبھی مرتے نہیں۔